لوگ نامحرم کی محبت کے بارے میں مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں، جیسے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے ہمیں محبت ہے وہ ہمارا محرم کبھی نہیں بن سکتا تو ہم کیا کریں؟ یا جیسے کہ اسلام میں نامحرم کی محبت کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ہے؟ دو نامحرم اور گناہوں کی ایک دلدل، ایک ایسی دلدل جس میں گرنے والے مسلسل دھنستے چلے جائیں، ایک ایسی کال کوٹری کہ جس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، اضطراب، بے چینیاں اور الجھنیں۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو۔ سنو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت ملے گا، جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو، خواری، ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اسے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولا سب پہ ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں اسے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی۔ جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگ جاتے ہیں تو انسان اسی کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ کی محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی؟ کسی نامحرم کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے پھر وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہی ہوتے ہیں۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا اخلاق ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ اچھی لڑکیاں نامحرم کی محبت ختم ہونے پہ روتی نہیں، بلکہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہ اور آزمائش سے بچا لیا۔ اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو رب کے حکم کے آگے اپنے دل کی خواہش کو رد کر دیتی ہیں، اور وہی آخرت میں کامیاب ہے۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہارے، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق پہ بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے تو بتا، تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ نامحرم سے تعلقات کے بعد اس انسان کی یاد میں دوسرا انسان بے چین، بے سکون ہوتا ہے، تڑپتا ہے اور مرتا ہے۔ یاد کرو اپنے رب کو، کیونکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اور انسان ہمیشہ دوسرے انسان کو چھوڑتا ہے
لیکن اللہ اس انسان کو ہمیشہ تھامتا ہے جس نے اللہ کو کیوں نہ چھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ نامحرم سے دوستی صرف خود کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ نامحرم کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو محبت ہو ہی جاتی ہے جو حرام ہے، اور محبت کی بنیاد بھی دوستی ہے۔ نامحرم قبر کا انگارہ ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور عورت کو اللہ نے بیوی بننے کے لیے پیدا کیا ہے، دوستی کے لیے نہیں۔ اور نہ ہی قرآن میں نامحرم سے دوستی کا ذکر ہے، بلکہ سورۃ النساء میں منع کیا گیا ہے۔ حرام رشتوں میں جو لوگ بھی ہیں سب بے سکون ہیں، کوئی اگر سکون میں ہے بھی تو یقین مانو عین میں بے سکونی ہی ہوگی، کیونکہ سکون صرف نکاح میں ہے، سکون صرف حلال رشتوں میں ہے۔ جب تمہیں محرم نامحرم کا فرق معلوم ہو تب تمہیں نکاح سے پہلے کی محبت سے بھی نفرت ہو جائے، بلکہ تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے۔ بس ایک بار تمہیں حلال اور حرام کا فرق معلوم ہو جائے، پھر تم توبہ کرنے میں دیر نہیں کرو گے۔ نامحرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے کہ نامحرم سے محبت والی باتیں کی جائے، اس کی محبت اور اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرما بردار بندہ کتنی میری فرما برداری کرتا ہے، مجھے راضی رکھتے ہوئے نامحرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے ناراض کر کے نامحرم کے قریب ہو جائے گا۔ جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بس محبوب مل جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے، محبوب کے ساتھ زندگی جیسی بھی ہوئی گزار لیں گے، جب پیٹ میں روٹی نہ ہو، کہیں جانے کے لیے ڈھنگ کا سوٹ نہ ہو، جب برسوں بھی پسند کا کھانے کو نہ ملے، جب محبوب لاپرواہ ہو، جب وہ آپ کو لے جا کر سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھول جائے، جب اولاد تکلیف سے تڑپ رہی ہو اور دوا کے پیسے نہ ہو، جب محبوب باہر مزید عورتوں پہ اپنی عاشق مزاجی کے سبب فدا ہو رہا ہو، جب شادی کے چند دن بعد ہی محبت کا سیاپا ختم ہو کر اصل زندگی شروع ہو جائے، جب رہنے کو گھر اچھا نہ ہو، جب بات بات پر لڑائی ہونے لگے، ساری محبت غائب ہو جاتی ہے۔ میری ایک بات لکھ کر رکھ لیں، محبوب بدل سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بدلتا۔ نکاح کرنے کے لیے اچھا، شریف، ذمہ دار اور کمانے والا، عزت کرنے والا شخص چنے، محبوب نہیں۔ اگر تم کسی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو جو تمہارا نہیں ہے اور تم اسے کبھی اپنا بھی نہیں کہہ سکتے، تو تم کسی اور کی محبت میں خرابی پیدا کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ اپنے خود کے جذبوں کو غلط ڈائریکٹ کر رہے ہو۔ تمہیں بھی ایسی ہی بٹی ہوئی محبت ملے گی پھر، اور تم اس کے لیے کبھی وہ جذبات نہیں پاؤ گے جو مکمل محبت ہوں۔ لہٰذا اپنے جذبات کو قیمتی رہنے دو، یا پھر محبت میں جرأت دکھا کر ان اپنے جذبوں کو ان کی صحیح قیمت دلاؤ۔ جس سے محبت میں مبتلا ہو اسے حق سے اپناؤ، تماشوں میں خود کو اور خود کے جذبوں کو ضائع مت کرو۔